یہ آڑ بنا دی تو یہ عرضہ ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور اللہ تعالی کے اسم گرامی کو، اللہ کے نام کو آڑ نہ بنانا، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم کہیں نیکی کرنے سے رک جاؤ. ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ یہ نیکی نہیں کروں گا. ایک قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں خیرات نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو قسمیں کھانے میں اپنی آڑ نہ بنا لینا. وہ دوسرا کہتا ہے کہ جناب مجھے وہ پیسے دے دیں، یہ کہتا ہے اب کیا کروں، اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، میں نے تو قسم اٹھا لی، آپ کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو، نیکی کرو، قسم توڑ دو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم کے بعد اسے یاد آئے کہ اگر وہ قسم نہ کھاتا تو اچھا تھا، تو اسے چاہیے اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ نیکی کی چیز. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی ایک بار اور اللہ نے وہی نازل کر دی. اللہ نے فرمایا اپنی قسم کو توڑیے اور کفارہ ادا کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کفارے میں ادا کیا، اسے آزاد کیا. اور اللہ کی قسم 3 طرح کی ہے. ایک قسم تو وہ ہے جو ایسے ہی کوئی آدمی کھا لے، کوئی دل میں ارادہ نہیں، نیت نہیں، اور باتوں باتوں میں کہا اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، خدا قسم ایسے ہو گیا، یا عرب جیسے کہتے پھرتے واللہ واللہ. یہ ایسی قسم ہے جو لغو ہے، شریعت کی اصطلاح میں بیکار ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں، عذاب نہیں، لیکن کوئی سے عادت ہی بنا لے گا تو بری بات ہے. شریعت نے کہا مکروہ ہے اللہ کے نام کو اس طرح استعمال کرنا، اور اللہ کے نام کی عظمت میں فرق آتا ہے، انسان کے دل سے خدا کے نام کی عظمت نکل جاتی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی، اور اس قسم میں مسئلہ بن گیا پورے شہر کے لیے. اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگیں بھجوائیں، اور ان سب میں درہم اور دینار اور رقم تھی، اور کہا ام المومنین کی خدمت میں میری طرف سے یہ تحفہ دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ دیگیں آئیں رات کو، تو انہوں نے کہا لوگوں کو بلاؤ میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا خالہ آپ سو جائیں، صبح دیکھیں گے. اور فجر پڑھ کے وہ بیٹھی اور انہوں نے تھال منگوا لیا. تھال سمجھتے ہیں؟ سینی. اور اس سے بھر بھر کے جو بھی مسجد نبوی میں آیا اسے دیتی تھی، کہتی تھی لے جاؤ یہ لو پیسے، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ. ظہر تک وہ تقسیم کرتی رہی. جب ظہر کی نماز کے بعد ان کی باندی نے کہا کہ وہ آپ کا روزہ ہے اور آج جی چاہتا ہے گوشت پکا لیں، تو اس سے کہنے لگی کہ تم نے پہلے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں 1 درہم رکھ لیتی، اب تو کچھ بھی نہیں رہا. وہ دیگیں بھی دے دی، یاد ہی نہیں رہا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہے. ایسے لوگ تھے. حال بن گیا تھا اس کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے لیے کھلائیں لوگوں کو. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے قسم کھا لی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھالا میں آپ کو اتنا خرچ آئندہ نہیں کرنے دوں گا. بس یہ بات تھی. جب انہوں نے قسم کھائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، تم میرا ہاتھ روکتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں. اور انہیں گھر سے نکال دیا. وہ بیٹے تو تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے، چلے گئے. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خالہ راضی ہو جائیں، وہ نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں قسم کھا چکی ہوں اور میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی. ایک دن آخر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سے بڑے لوگوں کو ساتھ لیا اور کہا دروازہ کھٹکھٹائیں آپ لوگ، اور مجھے تو اندر جانے تک کی اجازت نہیں دیتی خالہ، اور رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا. تو انہوں نے جب دستک دی تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم فلاں فلاں ہیں اور اندر آ جائیں. اور سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، کئی ایک کا نہیں لیا.
انہوں نے کہا آ جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم سب آ جائیں، فرمایا سب آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے کہا سب آ جاؤ تو عبداللہ ابن زبیر بھی داخل ہو گئے اور لپٹ گئے خالہ سے اور کہا اپنی قسم توڑ دیں۔ تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور انہوں نے کہا عبداللہ تمہیں پتہ ہے اللہ کا نام بڑی عظمت ہے اس میں، اور میں قسم کھاتی نہیں، مگر ایک بار ہو گئی قسم میں اسے نہیں توڑ سکتی۔ سب لوگوں نے منتیں کی، تب جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کو توڑا اور عبداللہ سے باتیں کرنی شروع کی اور پھر اس کا کفارہ دیا۔ تو ایک قسم کی قسم تو وہ ہے جو لغو اور بیکار۔ قسم کی دوسری قسم یہ ہے، اسے کہتے ہیں یمین لغو، اور قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی ماضی کے متعلق قسم کھائے کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی چلا گیا، اللہ کی قسم فلاں نے یہ کہا تھا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو یہ ماضی کے متعلق قسم کھا رہا ہے اور اس کو کوئی پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے علم میں سچ ہی ہے، جس کسی نے خبر دے دی مثلا کہ بھائی آپ کے بھائی چلے گئے، یہ سمجھتا ہے اس دوست نے سچ ہی بولا ہے، اور تیسرے آدمی کو اس نے جا کے کہا کہ میرا بھائی چلا گیا ہے اللہ کی قسم، تو اس نے اپنے دوست کی زبان پہ اعتبار کیا نا۔ یہ بھی قسم گناہ نہیں کیونکہ اس نے واقعی ثقہ لوگوں پر اعتماد کیا ہے۔ اور اس قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ ہے قسم جو ڈبو دیتی، اسے پتا ہے ماضی میں کیا ہوا ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یہ قسم اسے ڈبو دے گی۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں یمین غموس، ڈبو دینے والی قسم۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ آج رات کو کل ارونگ گئے تھے مسجد میں اور وہ آدمی یہاں آیا ہے اور وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا، تو یہ جو قسم ہے ماضی کے متعلق ڈبو دی گی، اسے برباد ہو جائے، کیونکہ اللہ کا نام اس نے غلط استعمال کیا، جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنایا ہے نا، تو گواہ کسی کا بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو مستقبل کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اب وہ جو مستقبل کے متعلق کہہ رہا ہے نا، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اگر کرے گا تو ٹھیک ہے، قسم توڑتا ہے تو کفارہ ادا کر دے۔ یہ دو آیات میں ذکر کیا اللہ نے، ایک تو یہ فرمایا کہ میرے نام کو تم نشانہ نہ بنا لینا کہ اس کو اللہ میرا نام لے کے تم نیکی کرنے سے اور تقوی سے وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاؤ۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قسم کہتا ہے اللہ کی قسم تمہارے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑیں گے، تو اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ کے دو بھائی لڑ رہے ہیں، آپ کیوں چپ ہیں، چاہیں صلح، کہتا ہے میں تو قسم کھا چکا ہوں بھائی۔ یہ پیش آتا ہے نا معاشرے میں، اللہ نے کہا ہے میرے نام کو اس لیے استعمال نہ کرنا، لوگوں میں صلح کراؤ، میرے نام کی جو قسم کھائی ہے اسے توڑ کے کفارہ ادا کر لو، تصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو، واللہ سمیع اور اللہ سننے والا ہے تمہاری بات کو، کیوں زبان کو بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہو، علیم اور اللہ علم والا ہے، جب قسم توڑو گے تو اللہ کو علم ہے کہ تم اب مزید نیکی کے لیے قسم توڑ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے نام کی کوئی بے حرمتی۔ لا یؤاخذکم اللہ اور اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم تمہاری ان قسموں میں جو تم لغو بیکار بولتے ہو۔ یہ وہی پہلی قسم ہے کہ واللہ اللہ کی قسم، خدا قسم ایسے ہو گیا، یہ ایسے بولتے رہتے ہیں، اللہ نے کہا ہم اس پہ نہیں پکڑتے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ اور اللہ تو پکڑتا ہے بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ جو کام کیا ہے تمہارے دل نے، جان بوجھ کے جو قسم کھائی ہے نا، اللہ اس پہ پکڑے گا تمہیں، یہ ہے یمین غموس ڈبو دینے والی، واللہ غفور اور اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف کر دے گا جب توبہ کرو گے، حلیم اور اللہ بڑا حلم والا، بڑا بردبار ہے کہ اس کے نام کو تم کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عذاب اس کا آ جاتا، مگر بڑا ہی حلیم ہے، عذاب نہیں آتا اس کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی، یعنی کوئی بھی آدمی جب زنا کرتا ہے علیاذ باللہ،
تو ارشاد فرمایا اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. یہ کیوں فرمایا ہے کہ سر پہ آ جاتا ہے؟ بہت کچھ اس پہ لوگوں نے لکھا ہے. آتی ہیں باتیں آگے. تو دونوں کے متعلق کا اس لیے کہ انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق ضائع کرنا وہ چوری ہے. قتل سے بھی بدتر قرار دیا ہے بعض حالات میں چوری، کیونکہ مومن کا مال، انسان کا مال بڑی قابل احترام چیز ہے. اس لیے چوری کے متعلق یہ کہا کہ جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اور شدید ترین سب سے بڑا اللہ کا حق ضائع کرنا وہ مرد اور عورت کا آپس میں ناجائز تعلقات کا قائم کرنا ہے، زنا ہے. سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ضائع ہوتا ہے، اور انسانوں کا سب سے بڑا حق وہ ضائع ہوتا ہے چوری میں. ان دونوں صورتوں میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں ایمان نہیں رہتا، سر پہ آ جاتا ہے. الیاذ باللہ کبھی اس حالت میں مر جائے تو کیا ہو. یہ جو سر پہ آ جاتا ہے نا ایمان، اس پہ بہت کچھ لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا حق تو یہ تھا کہ اس پہ غضب نازل ہوتا خدا کا جب اس نے چوری کی تھی، اور حق تو یہ تھا کہ خدا کا غضب نازل ہوتا جب ایسی بدکاری کی حالت میں تھا. لیکن اس کا ایمان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ جیسا بھی گناہ گار ہے لیکن تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، اللہ بھی میں ہوں، اسے معاف کر دے. حلیم یہ ہے. اللہ بردبار ہے، تحمل والا ہے، اتنی جلدی گرفت نہیں کرتا. اب قسم کی بات آ گئی تو قسم سے ملتی جلتی آگے بات ارشاد فرما دی کہ للذین یؤلون، اور وہ لوگ جو ایلا کر لیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربصوا تو وہ کیا کریں گے، انتظار کریں ان اربعۃ اشہر 4 مہینے تک. یہ ہے ایلا. اور ایلا کا شرعن مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات پر قسم کھا لے یا اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں 4 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا. قسم کھانا ازدواجی تعلقات کے انقطاع پہ اسے کہتے ہیں ایلا، اور اس کے حکم اب اللہ نے دیے ہیں یہاں پہ. 4 مہینے سے کم اگر اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں 3 مہینے تک تمہارے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کروں گا، تو آسان بات ہے. 3 مہینے گزر گئے، قسم اس کی پوری ہو گئی، کچھ نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ، اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے، اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص 4 اشہر 4 مہینے تک انتظار ہے، فإن فاؤوا، اور اگر وہ رجوع کر لیں 4 مہینوں کے اندر اندر، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی 4 مہینے پورے ہوئے اور خود بخود ایک طلاق پڑ گئی. اور طلاق بھی پڑی بائن. طلاق کی 2 قسمیں، ایک ہے رجعی اور ایک ہے بائن. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں آدمی کو اختیار ہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے، اور بائن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طلاق جو نکاح کو توڑ دے، اب آدمی رجوع نہیں کر سکتا. یہاں چونکہ قسم کا ذکر چل رہا تھا نا، اس لیے قسم کی مناسبت سے یہاں ایلا کے مسائل کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایلا کیا ہے. اور ایلا کا مطلب یہ کہ شرعن آدمی قسم کھا لے کہ میں بیوی سے ازدواجی تعلقات نہیں رکھوں گا. اگر بیوی کو کہہ دیا، یہ زبان جو ہے نا، یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ ایک ایک چیز پتہ چلتی ہے. طلاق صرف یہی نہیں ہے کہ طلاق دے دی. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ایک، اور جاؤ اپنے لیے نکاح کر لو اور رشتہ ڈھونڈ لو، یہ 3 طلاقیں ہو گئی. سمجھے؟ ایک طلاق نہیں ہوئی، 3 ہو گئی.
خواتین کے ساتھ کھیلنا اور ان کی عزت کا اور احترام کا خیال نہ کرنا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. طلاق یاد رکھو ایک ہے سری صاف کھلے لفظوں میں طلاق دے دے، اور ایک ہے طلاق میں کنایا، یعنی ایسی بات کرے جو اشارے اور کنائے میں معاشرے میں سمجھی جاتی ہو کہ اس سے طلاق مراد ہوتی ہے. جیسے اسے کہا میں طلاق دیتا ہوں اور کاغذ لے لو، تو ایک تو طلاق پڑ گئی نا طلاق دینے سے، یہ جو کاغذ لے لو کہا یہ دوسری طلاق پڑ گئی. سمجھے؟ یہ زبان ہے، اسی لیے اللہ کو اتنی محبت ہے انسانوں سے. خدا کہتا ہے جو کچھ یہ کہے، جو عمل کرے اس پہ حکم لگاؤ کہ اس کے اعمال ہیں کیا. اچھا عمل کرتا ہے فوراً اسے ثواب دو، غلط عمل کرتا ہے اسے پکڑو روکو. تو الہ یہاں شروع کیا. اور اگر اس نے کہہ دیا کہیں بیوی سے 4 مہینے کا ذکر نہیں کیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اب پھنسا صحیح. یہ صحیح الہ اس نے کیا ہے، اس کے احکامات اور زیادہ شدید ہیں. قسم کھائی اور یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اب تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں رہے گا، یعنی صحبت نہیں کروں گا. یا یہ کہا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور 4 مہینے اگر گزر گئے تو خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی. یہ لفظ بار بار آئے گا، اس لیے پہلے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے تعلق نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اب بغیر نکاح کے میاں بیوی نہیں رہ سکتے. اور 4 مہینے کے اندر اندر ہی اس نے اپنی قسم توڑ لی. دوسری صورت یہ ہے نا کہ 4 مہینے سے پہلے اس نے قسم توڑ لی، تو قسم توڑ لی تو اب طلاق تو نہیں پڑے گی لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اسی کو شرع میں کہتے ہیں الہ کر لیا. یہ طلاق کی پہلی صورت ہے. اللہ تعالی نے 9 صورتیں بیان کی ہیں. سمجھے؟ اللہ نے کہا اگر بیوی سے نہ نبھ رہی ہو تو 3 طلاقوں پہ مت آ جانا کہیں. کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے شریعت نے. اللہ نے کہا اگر نہیں نبھ رہی تو اس سے بول چال بند کر لو. اچھا اس پہ بھی اسے ہوش نہیں آئی، عقل نہیں آئی، اور نہ تمہیں عقل آئی ہے تو اس سے اپنا بستر الگ کر لو. مطلب یہ ہے کہ اگر اندر سوتی ہے تو تم برآمدے میں آ جاؤ، ایک دوسرے کمرے میں چلے جاؤ. لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ بیوی یا شوہر جنسی تعلقات قائم رکھیں گے اس سے نہیں باز آئیں گے، اس کو نہیں توڑنا، اس لیے کہ وہ ایک اور مصیبت ہے. بات چیت نہ کرے. اب بھی نہیں ہوش آئی. سورہ نساء میں آتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم اسے مارو. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا تم اسے ایسے نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے، اور آپ نے فرمایا ایسے بھی نہ مارنا کہ اس کی کوئی سہیلی پوچھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو جھوٹ بولے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیسے؟ آپ نے کہا یہی جو تمہاری مسواک ہے نا، بس اسے تنبیہ کے لیے ڈانٹنے کے لیے 1-2 مرتبہ ایسے کر دو، اور ہاتھ سے بھی نہیں مارنا، اور ڈنڈا اور لاٹھی اس سے بھی نہیں مارنا. یہ جہانگیر کا دور تھوڑا ہی ہے. ہاں جہانگیر بادشاہ نے وہ لکھا ہے عورتوں کی قسموں پہ اپنی، تو اس کے جہانگیری میں اب تو ضرور پڑھو گے. جو کچھ لکھا ہے بس اسی نے لکھا ہے، پڑھو گے تو پتا چلے. کون سی خواتین کا؟ نہیں بھائی میں بول ہی نہیں سکتا. اچھا بڑا مشکل ہے پتا نہیں، لیکن اب بھی مجھ پہ اتنا اس کا ہے بوجھ کندھوں پہ، کیسے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ تو بالکل ہی بات ختم ہو جائے. اچھا تو جہانگیر نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ قسمیں خواتین کی، اور پھر وہ اس میں سے ایک قسم ایسا بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ کی جو خواتین ہیں نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں بیوی بنایا جائے، جب تک مار نہ پڑے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو جہانگیر کا دور میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ہی ہے. اللہ نے تیسری صورت بیان کی ہے کہ فَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو.
طلاق سے تو بہتر ہے، ہمیشہ کے تعلقات توڑنے سے تو بہتر ہے۔ چوتھی صورت یہ آ گئی آگے الا کی، پانچویں صورت آ گئی زہار کی، چھٹی صورت آ گئی کہ تم اس کے گھر میں سے بھی کچھ لوگوں کو لو، اپنی فیملی میں سے بھی، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ساتویں صورت آئی ایک طلاق دے دو، آٹھویں صورت آئی دو طلاقیں دے دو، نویں صورت میں جا کر 3 طلاقیں، اور یہاں ایسے شعر کے بچے ہیں نویں صورت سے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہ ہے جہالت، اور یہ ہے اللہ کے غصے کو دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ مذاق ہے اللہ کے احکامات کا۔ تو ان 3 صورتوں کا بیان تو آئے گا سورہ نساء میں۔ یہاں جو صورت ہے وہ ہے ایلا، 4 مہینے کی قسم یا اس سے کم کی، تو اس سے ایلا ہو گیا۔ 4 مہینے سے 1 دن بھی کم ہو جائے تو ایلا نہیں ہے۔ پرسوں 4 مہینے پورے ہونے تھے، اس نے آج اپنی قسم توڑ دی، 1 دن پہلے توڑ دی، تو بھی قسم کا کفارہ دے گا، ایلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر 4 مہینے تک قسم نہیں توڑی اور چوتھا مہینہ جو ہی پورا ہوا خود بخود ایک طلاق پڑ جائے گی، اور اگر اس نے کہہ دیا بیوی سے کہ میں تم سے کبھی بھی ایسا تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ کہہ دیا، تو پھر اپنی قسم اس سے توڑی بھی نہیں، تو 4 مہینے کے بعد تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ یہ جو طلاق پڑی تو نکاح ٹوٹ گیا، اب شوہر نے دوبارہ نکاح پڑھوا لیا، وگرنہ بیوی اس کے لیے جائز نہیں۔ اور نکاح یہ دوسرا جو پڑھوایا ہے نا، اس کے بعد 4 مہینے تک پھر اس کے قریب نہیں گیا، تو یہ خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ اور پھر نکاح ہو گیا، پھر 4 مہینے اس کے قریب اگر نہیں جائے گا تو یہ پھر تیسری طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ ہو اور وہاں سے طلاق نہ ہو، جیسے کہ اللہ نے آگے بیان کیا، اور پھر اس سے آئے۔ اور اگر تینوں طلاقیں پڑ گئیں اور عورت نے دوسرا شوہر کر لیا اور اس نے چھوڑ دیا پھر، اور اس کے بعد اس پہلے شوہر نے اس سے شادی کر لی، اب اس نے پھر بھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، تو قسم کا یا تو کفارہ دے، اور وگرنہ پھر اسے اسی طرح طلاقیں پڑتی جائیں گی، اور وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں رہے گی۔ اس لیے بعض جو بے احتیاطی میں کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی آئندہ تم سے ایسا تعلق نہیں رکھنا، یہ بچوں کے کھیل نہیں ہیں۔ یا تو اپنی قسم کو توڑے، اگر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ایسا تعلق نہیں رکھوں گا، تو پھر قسم کو توڑے، اور اگر قسم کو نہیں توڑے گا تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربصوا 4 اشہر، 4 مہینے تک، جی ان کو فرصت ہے، ان کو اجازت ہے 4 مہینے تک کے لیے، اور 4 مہینے گزر گئے فَإِن فَاؤوا، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا۔ فاؤ عربی میں کہتے ہیں بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا، تو گویا اللہ نے یہ لفظ لا کے بتا دیا کہ دیکھو وہ جو چھوڑنا ہے نا 4 مہینے تک، یہ بری حالت ہے۔ فَإِن فَاؤوا، اگر رجوع کر لیا، اچھی حالت کی طرف آ جاؤ، رجوع کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کو طے کر لیا ہے اور پھر رجوع نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یہ طلاق پڑ جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ والمطلقات، اور طلاق نے جن خواتین کو طلاق ہو گئی ہو، یتربصنا، وہ ان کے لیے مہلت ہے، وہ اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں گی، عدت گزاریں گی، بانفسہن، اپنی جانوں کے لیے، 3 قروء، 3 ایام تک۔ یہ ہے عدت کا بیان، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے عدت کے احکامات دیے ہیں کہ عدت بیان کی ہے کہ عدت والی عورتیں کیسے عدت گزاریں گی۔
7 قسم کی عورتیں ہیں، اس لیے 7 قسم کی عدت ہے، ہر ایک کی عدت الگ الگ بات ہے۔ پہلی عدت جو ہے وہ یہ بتا دی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی وہ انتظار کریں گی اپنی جانوں کے لیے 3 ایام تک، 3 مرتبہ ایام آنا، یہ عدت ہے اس کی۔ ایک تو یہ ہوئی۔ اور اگر امید سے ہے، دوسری قسم کی عورت حاملہ ہے اور اسے طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، 5 منٹ بعد پیدائش ہو جائے یا 9 ماہ کے بعد ہو، جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 2 ہو گئی۔ اور بیوہ ہو جائے تیسری عورت، آگے آ رہا ہے اس کا حکم، اگر بیوہ ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک آپ اسی صورت کی آیت نمبر 234 کو دیکھیے، یہیں آگے چل کے 234 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے ویذرون ازواجا، اور بیویاں پیچھے رہ جائیں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عدت گزاریں گی 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے تم پہ، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جہاں بھی وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق 2 شرطیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں انہیں چھوڑو، اجازت دو، نکاح وہ کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر۔ یہ تیسری، کتنی خواتین ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اچھا، ایک بیوہ جس کی عدت یہ بیان کی 4 مہینے 10 دن، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے چاند رات میں، اور اگر چاند رات کے علاوہ انتقال ہوا ہے کسی دن، تو کل 130 دن بنیں گے، 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 30 کے شمار کریں تو 120 دن ہو گئے، اور 10 دن مزید یہ 130 دن بن گئے بیوہ کی عدت کے۔ اور طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کے 3 ایام بن گئے، اور امید سے تھی تو جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی یہ 3 ہو گئی۔ چوتھی خاتون وہ ہے لڑکی جو ابھی نابالغہ ہے، ایک جس کی عمر ہی نہیں ہوئی ابھی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ 5ویں خاتون وہ جو عمر سے بالغ ہوئی ہے لیکن ایام نہیں آتے، کسی بیماری سے کسی بھی وجہ سے عمر ہو گئی، اور عمر جو ہے وہ 12 برس، بچی کی عمر جب 12 برس کی ہو گئی اور ایام نہیں آئے، اور فرض کیجئے نکاح کی کوئی صورت پیش آ گئی، تو یہ دوسری۔ اور تیسری وہ خاتون جن کے بڑھاپے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایام کا آنا رک گیا۔ ان تینوں صورتوں کا حکم اللہ نے سورہ طلاق میں بیان کیا ہے، 29ویں پارے میں ہے، وہاں دیکھ لیجئے، 29ویں پارے میں سورہ طلاق میں، سورہ طلاق 29واں پارہ، ہاں جی 28واں پارہ، 28ویں پارے میں، اور آیت نمبر ہے 4۔ ملی جی؟ یہ 3 قسم کی عورتیں، ایک وہ بچی جو بھی نابالغہ ہے، ایک وہ جو اپنی عمر سے بالغ ہو گئی ہے لیکن اس کو ایام نہیں آئے، اور تیسرے وہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی، اب ایام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ نے ان کی یہ عدت بیان کی ہے، واللائی یئسن من المحیض، اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں، نا امید ہو گئی ہیں اب ایام سے، 65 نمبر صورت ہے 65، من نسائکم ان ارتبتم، اور شبہ رہ گیا ہے کوئی، فعدتہن، تو ان کی عدت یہ ہے کہ 3 اشہر، وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی، وہ عورتیں جو بالکل نا امید ہو گئیں،
عمر کے بڑھاپے زیادہ ہونے کی وجہ سے، واللائی لم یحضن، اور وہ بچیاں بھی جنہیں ابھی تک ایام نہیں آئے اور ان کا نکاح ہو گیا ہے اور طلاق کی صورت پیش آ گئی ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ اولات الاحمال، اور وہ جن کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے، اجلہن، ان کی عدت یہ ہے کہ یضعن حملہن، وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو جو حاملہ عورت تھی ان کی بھی عدت یہیں سے پتہ چل گئی، اور جو باقی 3 قسم کی خواتین تھیں ان کی بھی عدت یہیں سے پتہ چل گئی۔ ٹھیک ہے، کل کتنی ہو گئی؟ 6۔ 7ویں وہ خاتون ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر کی تنہائی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق مل گئی، تو 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے اس کی عدت بیان کی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، سورہ احزاب 33 نمبر سورہ۔ ملی جی؟ آیت نمبر اس کی جی 49، آیت نمبر 49 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ۔ 2 طرح سے یہ صورتحال ہے، ایک تو حقیقی صورتحال ہے کہ موقع ہی نہیں ملا، ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی، یہ تو ہے اصل، اور ایک حکمن ایسی صورتحال ہے، یعنی صورتحال پہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کو تنہائی مل گئی اور شوہر اور بیوی کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہیں اس تعلق سے روک سکے، اس کے باوجود شوہر نے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ، تو اس پہ کوئی ان پہ حق نہیں ہے تمہارا عدت میں تعتدونہا، کہ انہیں بٹھایا جائے اور گنتی پوری کرواؤ، ایسے نہیں۔ فمتعوہن، ان کو کچھ فائدہ دو، سرحوہن سراحا جمیلا، اور بہت اچھی طرح سے انہیں رخصت کر دو کیونکہ تم طلاق دے چکے ہو، اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ 7 قسم کی یہ خواتین ہیں جن کی عدت یہاں پر بیان کی گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا والمطلقات، اور جو عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے، یتربصن بانفسہن، اپنے لیے وہ انتظار کریں گی 3 قروء، 3 حیض تک۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے اختلاف ہے اس پہ کہ 3 طہر یا 3 حیض۔ ایک مرتبہ ایام آئے اور اس کے بعد 15 دن 15 راتوں کے بعد دوبارہ تھا نا، یہ جو درمیان کا وقفہ ہے 15 دن اور 15 راتیں، اسے کہتے ہیں طہر، پاکیزگی۔ اور طلاق جو ہے وہ ایام کے دنوں میں دینا سخت گناہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ غصہ آیا اور منہ میں آیا اور طلاق دے دی، دیکھنا پڑے گا کہ خاتون کی حالت آج کل کیا ہے۔ اگر وہ ایام کی حالت میں ہے، اسے طلاق دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ لکھا ہے۔ یہ مسلمان اتنے بد زبان ہو گئے ہیں اور اتنی ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، دھڑلے سے طلاقیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درے مارتے تھے 3 طلاق دینے پہ، اور کہیں اسلامی حکومت ہوتی ان مردوں کو پابند کر دیتے کہ 3 طلاقیں اگر دیں تو پٹائی ہوگی، جیل میں رکھے نا 6 مہینے، ساری اکڑ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے یہ 3 طلاقیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ایام کی صورت میں دے گا نہیں۔ اس پہ اختلاف قروء پہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، طہر ہے یا کہ ایام ہے۔ تو ایام میں تو طلاق دے نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایام کی صورت میں جب طلاق دے گا تو فرض کیجئے 10 دن 10 راتیں ہیں، تو پہلے تو وہ یہ گزارے
عدت کے لیے، پھر ایک طہر آیا، پھر اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پہلا شمار ہوگا نا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو کتنی طویل اس کی عدت ہو گئی. اور اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دے دی تھی طلاق، انہوں نے اپنی اہلیہ کو دی اور وہ دے بیٹھے ایام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا. اور یہ بات ایسی ہو گئی تھی، یہ ہے انصاف. جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کہا کہ مشرق اور مغرب آپ کے بیٹے پہ متفق ہے، عبداللہ کو خلافت دے دیں، اور سب لوگ انہیں مانتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے کو طلاق دینی نہیں آئی اپنی بیوی کو، اور تم کہتے ہو خلافت اسے دے دوں؟ نہیں دی. حالانکہ واقعہ کم سے کم بھی 20 برس ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عبداللہ کو طلاق نہیں دینی آئی اپنی بیوی کو. ایسے لوگ تھے. تو اللہ نے کہا ہے وہ 3 قروء تک انتظار کریں. تو اگر یہ مانا جائے کہ قروء کا مطلب ایام ہے تو یہ تو عدت بھی طویل ہو جائے گی اور اس حالت میں تو طلاق بھی نہیں دے سکتا. تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 3 قروء 3 طہر کہ وہ طلاق دے گا، اور اس کی جو عدت ہے وہ 3 طہر ہیں. مطلب یہ کہ پاکیزگی کی حالت میں اس نے طلاق دی، پھر ایام شروع ہوئے، پھر 1، 2 اور 3 مرتبہ جب وہ پاک ہو جائے گی، تیسری مرتبہ بس نکاح ٹوٹ گیا. اس لیے سب سے اچھا طلاق دینے کا طریقہ شریعت نے یہی کہا ہے کہ 1 طلاق بس دے دے طہر کی حالت میں، پھر چپ ہو جائے چھوڑ دے. خود بخود جب 3 ایام گزریں گے اس کے، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب 3 مہینے میں ہوش انہیں آ جاتا ہے کہ ہم نے غلط حرکت کر لی ہے، دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر 3 طلاقیں دے دے گا تو پھر تو اس عورت کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں جو سنت کی طلاق ہے وہ 1 طلاق دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے ایک دن کہہ دیا، انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو تمہاری میں گردن اتار دوں گا. تم سمجھتی ہو کہ تم اتنی قریب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً اس سے محبت زیادہ ہے. تم ایسے نہ ہو اپنے آپ کو اس درجے میں سمجھنے لگو اگر تم آئی میرے گھر طلاق لے کے تو میں تمہاری گردن اتار دوں. 1 طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حفصہ بڑی عبادت گزار تھیں، بڑی خدا کی نیک بندی تھیں، سوائے اس کے کہ اپنے باپ کی طرح ان میں بھی تیزی تھی. اور جب 1 طلاق ہوئی تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول رجوع کیجئے حفصہ سے، انہا صوامۃ قوامۃ، یہ رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ رجوع کر لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا. اس لیے طلاق اگر دینی پڑ جائے اللہ نہ کرے، صرف 1 طلاق دے طہارت کی حالت میں، بس ختم. اس کے بعد چھوڑ دے. جب 3 طہر گزریں گے 3 مہینے، تو 3 مہینوں میں عقل نہیں آئے گی کہ کیا حرکت کر دی ہے، یا تو رجوع کر لے گا، اور اگر سنجیدگی سے دے دی تھی تو پھر 3 مہینے بعد ٹوٹ جائے گا رشتہ. فرض کر لو پھر لوگوں نے کہا صلح کر لو، تو صرف نکاح ہی پڑھوانا ہے نا، پھر صلح ہوگی. ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے درست نہیں ہے کہ یکتمنا وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے فی ارحامہن ان کے پیٹ میں. عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اس کے پیٹ میں ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ ہے امید سے تو وہ صاف بتا دے طلاق کے بعد کہ میں امید سے ہوں اور میری عدت پوری ہوگی جب بچے کا جنم ہوگا. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں بتائے گی اور جھوٹ بولے گی تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، تو یہ بچہ جو پچھلے شوہر سے تھا یہ اس شوہر کے ذمہ پڑ جائے گا، یہ شوہر کے ساتھ بددیانتی. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ نہ چھپائے اس چیز کو، یا تو حمل یا حیض، کہ ایام کو نہ چھپائے. وہ یہ نہ کہے کہ میرے ایام پورے ہو گئے. مثلا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ 15 دن کا وقفہ ہے تو 45 دن بعد وہ کہے کہ 3 مرتبہ ایام ہو گئے ختم اور میں نکاح کر لوں دوسری جگہ، تو شوہر کو کم سوچنے کا موقع ملا 45 دن میں یا کچھ بھی. یا یہ کہ اس نے جھوٹ بولا اور پاکیزگی صحیح طرح تھی نہیں اور دوسرے شوہر کو منتخب کر لیا،
اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈرے اللہ سے اور وہ نہ چھپائے اس چیز کو جو کچھ کہ اس کے پیٹ میں ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے. دیکھا آپ نے، بار بار خدا آخرت کی یاد دلاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ نے فرمایا اگر وہ خدا پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں بالکل نہ چھپائیں اس چیز کو، کیونکہ بچہ تو 6 مہینے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور صحیح سالم ٹھیک. اب اگر اس نے چھپا لیا اور یہ کہا کہ میں تو امید سے ہوں نہیں، اور 2 مہینے بعد اس نے کہا کہ 3 مرتبہ میرے ایگزام پورے ہو چکے ہیں، اب میں دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں، تو 2 مہینے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہو جائیں گے، اور 6 مہینے اگلے جو ہیں 9 ماہ کے بعد بچے کی پیدائش اگر ہو گئی تو یہ بچہ تو پچھلے شوہر کا ہے نا، اس کا تو نہیں ہے. یہ ہے چیز. اس لیے جو ان کا لفظ ہے یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور آخرت پہ، اور فرض کر لو عیسائی ہو اور نہ رکھتی ہو ایسی چیزوں کا ایمان، تو پھر کیا ہوگا. اس لیے یہ شرط نہیں ہے اننا، بلکہ اللہ تعالی نے ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم میں ایمان ہے نا تو دیکھو ایسی حرکت نہ کرنا. یعنی ایمان، مسلمان ہونا، اس کا ذرا خیال کرنا. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر. بُعُولَہ یہ جمع ہے بال کی، اور بال کہتے ہیں شوہر کو عربی میں. بُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق بِرَدِّهِنَّ، زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع کر لیں. فی ذالک، اس عدت کی مدت میں. عدت کی مدت تو 3 ہو گئی نا، کرو 3 مرتبہ ایام کی بات ہو گئی. تو شوہر کو 1 طلاق دی تھی، اب شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں رجوع کر لوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، رجوع کر لے، چاہے عورت مانے یا نہ مانے. وہ نہ بھی مانے تو بھی شوہر کا حق ہے. ان ارادو اصلاحن، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نیکی بھلائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو شوہر کے لیے اجازت ہے وہ رجوع کر لے، اور اگر نہیں قائم کرنا چاہتا نیکی کو اور بھلائی کو پھر. اس لیے یہاں بھی یہ جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ترغیب دلائی ہے کہ اگر رجوع کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے، تم سے یہی توقع ہے کہ تم اب آئندہ اچھے ہو جاؤ گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کیا بات ہے اس جملے کی. دیکھو قرآن نے ان 7-8 الفاظ میں کیا بیان کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے فرائض ہیں. مثل الذی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی، ان عورتوں کے حقوق ہیں ایسے ہی جیسے علیہن ان کے فرائض ہیں. عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں بالمعروف، قاعدے کے مطابق. سارے عورتوں کے حقوق کو خدا نے بیان کر دیا ہے. یہاں اللہ نے کہا عورتوں کے کچھ فرائض بھی ہیں اور عورتوں کے حقوق بھی ہیں. کوئی بکاؤ مال نہیں ہے کہ تم جیسے مرضی انہیں طلاق دے دو اور کچھ کر دو، ایسے نہیں ہو سکتا. ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں. نہ انہیں پوری چھٹی ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے نہ کریں اور حقوق کی بحث کرتی رہیں، اور نہ تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم ان کے حقوق کو پورے نہ کرو. ان کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں، تمہارے بھی کچھ حقوق اور فرائض. عورتوں اور مردوں کا تقابل کرنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کل کو بیٹھ جائے اور یہ بحث کرنے لگے کہ سیب زیادہ اچھا ہوتا ہے یا مالٹا زیادہ اچھا ہوتا ہے. بھئی دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے. آم زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا انجیر زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ بھئی دونوں اچھے پھل ہیں. شیر میں طاقت زیادہ ہے یا ہاتھی میں، دونوں کو لڑا دیں. ہاں بھلا بتاؤ، یہ کوئی بحث ہے کرنے کی؟ اسی طرح خواتین ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، فرائض ہیں. مرد ہے اس کے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق اور فرائض ہیں ان کے جیسے تم پہ ہیں. یہ نہ ہو کہ تم عورتوں کے معاملے میں زیادتی کرنے لگ جاؤ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو مرد ہیں اللہ نے 1 گنا فضیلت انہیں عورتوں پر بخشی ہے. رجال کا لفظ فرمایا ہے، یعنی یہ چونکہ مرد ہیں، رجول ہیں، اس لیے انہیں 1 گنا فضیلت اللہ نے عورتوں پہ بخشی ہے، کیونکہ اس نے تو کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اور عورت وہ تو ہر حال میں لینے والی ہے، وہ تو ہر حال میں پیسے لے گی. مرد کو محنت کرنی ہے، کمانا ہے. مرد بیٹا ہے تو ماں کا خیال رکھے گا، کما رہا ہے، بہنیں ہیں ان کا خیال رکھے گا، پیسہ اس نے ہی دینا ہے. شادی کر لی، مہر اس نے ادا کرنا ہے. گھر چل پڑا تو پیسہ اس نے دینا ہے.
بیٹی ہو گئی اس کی شادی کرنی ہے تو پیسہ اسے دینا ہے، یہ تو ہر حال میں خرچ کرنے ہی والا ہے بیچارہ، یہ تو ایسا مظلوم ہے کہ اس کی ایک انجمن بنانی چاہیے، ہے نا، مظلومیت۔ اور عورت بیٹی ہے تو لے رہی ہے باپ سے، بہن ہے بھائیوں سے لے رہی ہے، ماں ہے بچوں سے لے رہی ہے، وہ تو اپر ہینڈ ہے ہر طرف، تو اس لیے کوئی انجمن بنانی چاہیے ان کے مردوں کے حقوق کی، ٹھیک ہے، مجھے سیکٹری رکھ لو بس نہیں چلو یار۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حقوق اور فرائض ہیں ایسی جیسے تمہارے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد جو ہیں اللہ نے ایک گنا فضیلت بخشی ہے، ہمت کرتا ہے، لیکن ہو مرد بھائی، ایسے نہ ہو مرد بواسط۔ لکھنؤ میں ایک بانکے تھے، ان کی ایک نواب صاحب نے شادی کر دی، آگے فرمایا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، یعنی یہ جو حکم اللہ نے بیان کیے ہیں خدا کا غلبہ ہے، قدرت ہے، اگر تم نے گڑبڑ کی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ حکیم، بڑی حکمت کے ساتھ خدا نے یہ سارے احکامات بتائے۔ لکھنؤ میں نواب صاحب پہ تو بیٹے ان کے ہو گئے بانکے، شادی کر دی، آخر ظاہر ہے نوابی بچانی تھی، ریاست دینی تھی، شادی ہو گئی۔ اگلے دن جب ناشتے کے لیے بیٹھے شوہر اور بیوی تو کوئی سانپ نکل آیا، کہیں سے گزر رہا تھا، تو کوئی جو لا رہے تھے نوکر وہ چیخ پڑے کرے سانپ نکل آیا، سانپ سانپ، تو بانکے میاں چیخے، انہوں نے کہا ارے کوئی مرد ہے بلاؤ اسے، مارے سانپ کو، کس کو ڈھس لے گا، مارے جائیں گے۔ تو بیوی نے چپکے سے کان میں کہا ارے آپ بھی تو مرد ہیں، او اچھا یاد دلا، ہم بھی مرد ہیں، لاؤ لاٹھی لاؤ جلدی کرو۔ تو اس لیے مرد ہو ایسے نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے اللہ نے ایک گنا فضیلت رکھی ہے عورتوں پر، اس لیے کہ مرد میں تحمل، سمجھداری، یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا۔ اب بتاؤ بھائی، آگے پڑھیں؟ ہیں نہیں ہیں؟ آزادانہ رائے دینے دو، کیوں پابندی لگاتے ہو؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3:30۔ عربی پڑھا دیں۔